بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیے، محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور خود اس ماہ محرم الحرام کے فضائل جو ہے حدیث پاک میں آئے ہیں۔ محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور امام طبرانی علیہ الرحمہ اپنی اوسط میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ماہ محرم کے کسی ایک دن کا روزہ رکھے، یعنی کسی بھی دن روزہ رکھے، تو اس کو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 30 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی ماہ محرم کا ایک روزہ اور دیگر مہینوں کے 30 روزوں کے برابر ہے، رمضان کا مہینہ چھوڑ کر، کیونکہ محرم الحرام کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ رمضان کے روزوں کی فضیلت پر نہیں پہنچ سکتی۔ کیونکہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، اور ماہ محرم کے جو روزے ہیں یہ نفل ہیں۔ نفل روزوں کے اعتبار سے محرم الحرام کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ یعنی اگر محرم میں ایک روزہ رکھا تو دیگر مہینے کے 30 روزوں کے برابر ہے۔ اتنی بڑی فضیلت محرم کے ایک روزے کی ہے۔ ماہ محرم الحرام کے کئی فضائل بیان کی گئے ہیں، جس میں 3 فضائل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام نسائی علیہ الرحمہ کتاب الحج کے اندر حدیث نمبر 4216 یہ روایت لے کر آئے ہیں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو۔ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کے بعد جو روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی اور جو حکم دیا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے، یعنی نماز تہجد۔ یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔
امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث 2755 پر نقل کی ہے۔ تیسری فضیلت ماہ محرم کی یہ بیان کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، رات کا کون سا حصہ بہترین ہے اور کون سا مہینہ افضل ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کا بہترین حصہ اس کا درمیان حصہ ہے، یعنی درمیانی حصہ، اور افضل ترین مہینہ اللہ پاک کا وہ مہینہ ہے جسے تم محرم کہتے ہو۔ یعنی محرم کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ محرم کے مہینے کو افضل ترین مہینہ قرار دیا گیا۔ امام نسائی یہ حدیث 4216 پر لے کر آئے ہیں۔ الغرض بتانا آپ سبھی کو یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی فضیلتوں والا ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح ماہ محرم میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اسی طرح یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں کہ رمضان المبارک کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے یوم عاشوراء کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد یوم عاشوراء کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ مرآۃ المناجی جلد 3 صفحہ نمبر 180 پر یہ روایت موجود ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عاشوراء کے روزے کا حکم ارشاد فرمایا، اس کی ترغیب دلاتے اور اس دن ہمیں حکم دیتے کہ تم اس دن روزہ رکھو اور کچھ کھاؤ اور نہ پیو۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عاشوراء کے روزے کا نہ حکم ارشاد فرمایا، نہ ہی آپ نے منع کیا اور نہ ہی آپ نے ہمیں اس دن رکھنے کا ملاحظہ فرمایا۔ یعنی جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ پھر یہ حکم ہوا کہ جسے چاہے رکھ لے اور جسے نہ چاہے وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2652 کے تحت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشوراء کے دن سے پہلے یا عاشوراء کے دن کے بعد کا روزہ بھی رکھو، یعنی یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھو۔ خود پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل کے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کو، اور حدیث کا نمبر ہے 2154۔ رسول اللہ نے یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی 9 کا بھی روزہ رکھو، یا 9 کا اگر نہیں رکھو تو پھر 11 کا روزہ رکھو، یعنی 10 اور 11 کا یا پھر 9 اور 10 کا، اس سے جو ہے یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے عبادت میں بھی یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، اور آج ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے قوموں کی جو طور و طریقہ ہے اس کو اپنا رہے ہیں، جبکہ وہ گناہ کا کام ہوتا ہے اور عبادت بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ
غور و فکر کریں کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو آپ اس کام کو کیسے کر سکتے ہو جو خود پہلے ہی گناہ کا کام ہو اور آپ اس کو اپنا رہے ہو، جو دوسروں قوموں کا شعار ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے مسلمان بھائیوں میں اپنے کانوں کو چھدوانا یہ دوسری قوموں کا شعار ہے اور ہمارے مسلم بھائی اس کو کر رہے ہیں۔ لمبی لمبی چوٹیاں رکھنا یہ دوسری قوموں کا شعار ہے اور ہمارے مسلمان بھائی اس کو اپنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی غلط رسم و رواج چل پڑی ہیں جو دوسری قوموں کا شعار ہے اور مسلمان بھائی اس کو اپنا رہے ہیں۔ میری آپ سبھی سے گزارش یہی ہے کہ ایسے عمل کو نہ اپنائیں جس سے ہمیں گناہ میں ملوث ہونا پڑے اور وہ دوسری قوموں کا طور و طریقہ ہو۔ یہ محرم کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے سیرت امام حسین کو پڑھنا ہے اور حضرت امام حسین کے طور و طریقے پر عمل کرنا ہے، نہ کہ ہمیں فضول باتوں پر اور جو اس مہینے میں خرافات کی جاتی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں محرم کے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔